اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المرتضى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگار محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد خالق کائنات ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے
وہ معرفت امام ہے، اور ہم ربط کے لیے مقدمتاً گفتگو کر رہے ہیں کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے۔ کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ انسان کی تخلیقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے۔ چونکہ خدا نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کی خلقت کا مقصد ہے انسان۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہے معرفت خدا۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے مقصد سے ہٹی ہو۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس سال زمین نے دانا اگانا چھوڑ دیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہے کہ اس سال بادل سے پانی نہیں برسے گا، پیٹرول برسے گا۔ اس دن ہوا نہیں چلے گی، نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے جس چیز کو جو کام دے کر کے بھیجا ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اس کائنات کا اپنا کام کر رہا ہے۔ ہمارے بدن میں کتنے سسٹمز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ آج میڈیکل سائنس کے کتنے گروہ ہیں کہ جو انسان کے بدن پر کام کر رہے ہیں، اور ابھی وہ ان پیچیدگیوں کو کما حقہ نہیں سمجھ سکے جو پروردگار عالم نے رکھی ہیں۔ اور اگر ہمارے بدن میں کوئی حصہ کام کرنا چھوڑتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی نالائقی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل ہماری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ چونکہ جو مشین جس کمپنی نے ہمیں دی ہے اس نے اس کو آپریٹ کرنے کے اصول بھی بتائے ہیں۔ ہم جب ان اصول کو نہیں اپناتے تو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ اس طرح کرنا، اس طرح نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی طریقے سے آپریٹ کریں گے۔ اس نے کہا ہے یہ نہ کھانا، ہم کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ہے یہ نہ دیکھنا، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں پڑتا، اس کا سب کا اثر پڑتا ہے۔ تو کسی چیز کا کوئی نقصان بنانے والے کو نہیں ہوتا، خود ہمیں ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو احساس نہیں ہوتا، غافل ہیں۔ اور جب کوئی بلینڈر باڈی میں آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہائے یہ کیا ہوا۔ اب اس ہائے کا فائدہ نہیں ہے، اب زندگی ایسے ہی گزاریے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا ایک نظام تھا، اس کا ایک سسٹم تھا جو اس نے رکھا تھا، ہم نے اسے نہیں مانا تو مشکل آئے گی۔ غرض کہ پوری کائنات جو پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے ہے، ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اس کائنات میں اس شے کی خلقت کے مقصد کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں،
ایک معمولی سا کیڑا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کائنات کا حصہ ہے جو کائنات انسان کے لیے ہے۔ اب یہ تو کوئی توحیدی نظر رکھنے والا ہو جو سمجھائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، جو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا اس واقعے کو پھر کہہ رہا ہوں، ایک کیڑا، معمولی سا کیڑا زمین پر رینگ رہا تھا، اللہ کا ایک نبی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکا، یا جو بھی استفسار کے لیے، تفصیل کے لیے پوچھا، پروردگار تو نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، یہ کیوں اعتراض کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں امتحان کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں طلب فہم کے لیے ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں بہت سی کیوں ہوتی ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ اعتراض ہے۔ ہر طرح کی کیوں کا جواب ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ابھی میں قضیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ اللہ کا نبی اولو العزم پیغمبر سے بعید ہے کہ پروردگار کی خلقت پر اعتراض کے لیے کیوں کہے، اور اگر ایک بار کہہ دے گا نبوت چلی جائے گی۔ اعتراض باری تعالیٰ پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امتحان و توہین تو العیاذ باللہ نبی سے بعید ہے۔ طلب فہم چاہتے ہیں، لیکن اتنا بھی مزاج حکیمانہ الہی پر شاید گراں ہے۔ خود سمجھو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ پروردگار تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ جواب میں قدرت معلوم ہے کیا آیا؟ کہا موسیٰ، بہت دیر سے یہ کیڑا بھی یہی پوچھ رہا تھا، پروردگار تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ ایک ذرا سی چیز ہے لیکن کتنا سخت ہے، اور کس طریقے سے پروردگار عالم نے جواب، جیسے قدرت مسکرا کے کہہ رہی ہو کہ اب توجہ کیجئے، نہیں معلوم پروردگار کے جواب میں کتنے نکات پوشیدہ ہو سکتے ہیں، اصلاحی اور تفکری اور عقیدتی، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید یہ پروردگار یہ بھی کہنا چاہتا ہو کہ جس طریقے سے کائنات میں تمہارا ایک مقام ہے، جو چاہے، جس طریقے سے کائنات میں تمہاری ایک جگہ ہے اور تمہارا ایک رتبہ ہے، اور تم کائنات کا ایک حصہ بن کر کے ایک جگہ پر فٹ ہو رہے ہو، اسی طریقے سے ہماری مخلوقات میں، ہماری کائنات میں یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اسے حقیر نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ کیوں، یہ بھی کائنات کا ایک حصہ ہے، یہ بھی مخلوق پروردگار عالم ہے اور کمال ہے۔ میرا اس پہ گفتگو نہیں ہے، وہ لفظ کیوں کہہ دوں جلدی سے، کہا ہے میں نے اس سے پہلے، لیکن غالباً کئی سال پہلے۔ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام منصور کے دربار میں وارد ہوئے، بلکہ اس نے بلایا تھا، اور ایک طرح سے اسیر کر کے بلایا تھا، ملنے کا وقت نہیں دیا کافی دیر تک یا کئی دن تک، غلط جگہ پر ٹھہرایا، اور اس کے بعد پھر شاہی اجازت ملی اور امام دربار میں وارد ہوئے۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک چھوٹی سی چیز اس کائنات میں جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنا کام کر رہی تھی، وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہی تھی جو اس وقت پروردگار نے اس کے حوالے کی تھی۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ محسوس ہو ہمیں، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی اس مسئولیت اور اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے، بلکہ اس مأموریت کو ادا کر رہی ہے جس کا پروردگار نے اسے امر دیا ہے۔ مثلا وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی مکھی
بار بار منصور کی ناک پر بیٹھتی ہے آ کے اور وہ ہکاتا ہے اور پھر وہیں، اور پھر جسے خدا پیچھے لگا دے. اور ایسے ہی موقع پر امام وارد ہوئے. یہ چانس نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ویل کیلکولیٹڈ پروگرام ہے پروردگار عالم کا. ہم ہیں جو توحیدی نظر نہیں رکھتے کہ اتفاق سے گاڑی مل گئی ورنہ ہم تو یہاں کھڑے ہی رہ جاتے. اتفاق کچھ نہیں ہے. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ مدد ہے پروردگار عالم کی. یہ اس کا منظم پروگرام ہے جو چل رہا ہے ہمارے سامنے. یہاں تک کہا گیا اگر کبھی کسی چیز کو سوچ رہے ہو اور ذہن میں نہ آ رہی ہو اور اچانک ذہن میں آئے، سمجھ لینا کہ حضرت حجت نے مدد کی ہے. معمولی مسئلہ نہیں، اتفاق ہے، چانس تھا، یہ سب کچھ نہیں ہے. سب نظام ہے پورا پروردگار عالم کا جو کام کر رہا ہے. جن کی نظر ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جن کی نظر نہیں ہوتی وہ دیکھ نہیں پاتے. اور یہ بھی عجیب ہے کہ جو نظر رکھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، اور اس چانس اور اتفاق کو کہتے ہیں پروردگار کی مدد تھی. شکرن للہ، خدا آواز دیتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم نے اس کو اتفاق نہ سمجھا اور میری مدد سمجھ کے شکر کیا تو ایسے اتفاقات تمہاری زندگی میں بہت ہوا کریں گے. اور بار بار وہ ماں ناک پر، نوک پر، پھنگی پر آ کر کے بیٹھتی ہے، وہ ہکاتا ہے پھر وہیں. جیسے امام وارد ہوئے اس نے کہا لما خلق اللہ الذباب. پروردگار عالم نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ کیوں طلب فہم کے لیے نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. یہ کیوں استفسار کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں اعتراض ہے مخلوق پروردگار پر. کہ کیوں پیدا کیا؟ جس طرح کا سوال تھا اسی طرح کا جواب دیا امام نے. توجہ کیجئے، اگر طلب فہم کے لیے ہوتا تو امام اس طرح کا جواب دیتے، اس کی خلقت کو بیان کرتے، ایسا کیوں پیدا کیا ہے، ایسا کیوں پیدا کیا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کتنی خلقتوں کو بیان کیا ہے، چمگادڑ کی خلقت بیان کر رہے ہیں، چیٹی کی خلقت بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اعتراض کے لیے ہے. اور جب اعتراض کے لیے جواب سوال ہوتا ہے تو جواب ویسا ہی دیا جاتا ہے. جی لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کے سوال کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لما خلق اللہ الذباب. پروردگار عالم نے مکھیوں کیوں پیدا کیا؟ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مسکراتے ہوئے کہ لیذل بہ الجبابرہ، تاکہ اس کے ذریعے سے جابروں کو ذلیل کرے. ایک صلوات پڑھیں برواز محمد تو یہ چانس وہ نہیں، پروردگار کا نظام تھا. ہر چیز جو مالک نے خلق کی ہے اپنے مقصد پر کام کر رہی ہے. جو نظام پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھا ہے، کوئی اہل ہو جو اس پر گفتگو کرے اور اشرح اسی موضوع پر ہو کہ نظام الہی کو ہم محسوس کریں. ایک عجیب سمندر ہے یہ کہ انسان جسے محسوس کر سکے کہ کیا ہے. یوں ہی نہیں، قرآن کہتا ہے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اذن پروردگار سے. یعنی کیا؟ اسے میں محسوس کرنا چاہیے. کبھی اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. ساری کائنات اپنے مقصد پر لگی ہے، کوئی کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مقصد سے ہٹ جائے سوائے ایک کے. دیکھ رہے ہیں آپ، پوری کائنات اپنے مقصد پر کام کر رہی. بار بار عرض کر رہا ہوں کوئی شے اپنے مقصد سے نہیں ہٹی سوائے ایک کے. وہ کون ہے؟ کیوں؟ چونکہ پوری کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے، سب مجبور ہیں اطاعت پر. لیکن پروردگار چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق ہو جو مجبوراً سجدہ نہ کرے، جو اختیاراً سر جھکا دے.
چونکہ جہاں مجبوری میں اطاعت ہوتی ہے وہاں کمال نہیں ہوتا، تو مجبوری میں کمال کیسا؟ اور جہاں اختیار میں اطاعت ہوتی ہے وہاں کمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی شے کسی شے میں کمال بمال نہیں ہے، حتی ملائکہ میں کمال نہیں ہے۔ کمال سے مراد کیا ہے؟ میں نے نہیں معلوم کہا کہ نہیں کہا۔ کمال سے مراد صلاحیتوں کا بڑھتا رہنا، صلاحیتوں کا اوپر جانا، اپنے آپ کو نکھارنا، کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو زمین پہلے 1000 برس پہلے زمین تھی آج بھی زمین ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پیدا ہوا زمین کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ملک جس جگہ پر خلق کر دیا گیا آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی رشد نہیں پیدا ہو رہا، نمو نہیں پیدا ہو رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جہاں پہ جناب جبرائیل خلق ہے وہی ہے، ایک قدم نہیں بڑھ سکی جب اس نے پروردگار نے کہا میں کون ہوں تم کون۔ انسان کا کمال ہے کہ جہاں اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر بڑھنے پر آئے تو بلندی کی حد نہیں، اگر گرنے پر آئے تو پستی کی حد نہیں۔ دونوں قرآن نے بیان کیا، لیکن اس وقت موضوع نہیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی اس سے شرماتا ہے۔ یہ تو ہم سے بھی نیچے چلا گیا، یہ انسان کی ہے کیوں؟ اور دونوں چیزیں کمال ہیں، چونکہ اگر اختیار نہ ہوگا تو کمال نہیں۔ قدرت نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مخلوق ہو کہ جو اپنے اختیار سے سر جھکا دے، کسی لالچ میں نہیں، کسی ڈر میں نہیں، کسی خوف میں نہیں۔ اب یہ بات یہاں پر میں کہہ دوں گا کیونکہ مجھے بعد میں کہنا تھی اقامت صلاۃ پر، لیکن بہرحال یہیں پر عرض کر رہا ہوں، کسی خوف میں نہیں۔ جی اگر آپ مناسب سمجھیں، جگہ ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے چونکہ مجمع کچھ زیادہ ہے۔ جتنا سمٹ سکتے ہیں وہ سمٹ جائیں تاکہ اچھا ہے۔ ہم سے اچھا لگتا ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں جب ادھر سے اشارہ یوں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے قریب ہوں گے، خوشی ہوتی ہے آپ ہمارے قریب آ رہے ہیں، اور یاد آتا ہے وہ منظر کہ میرے حبیب آ اور قریب آ۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل۔ ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے اختیار سے سر جھکا دے، کسی لالچ میں نہیں، کسی خوف میں نہیں، کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ کہنے کے لیے نہیں، کچھ نہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، ہمارے گھر پہ کوئی آیا اور اس نے جی میں کیا ہے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک لیٹر چاہیے تھا، آپ لکھ دیجئے۔ ہم نے لکھ دیا، چلا گیا۔ اب اتنی آسانی سے لکھتا ہوں کہ نہیں وہ الگ موضوع ہے، لیکن ہو گیا۔ کوئی کچھ آیا، کسی کے پاس گئے کہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کو ضرورت ہے، انہوں نے دے دیا، چلے گئے۔ یہ ایک کیفیت ہے جس پہ ہر چیز میں ثواب ہے۔ اگر ایک عدد دستخط بھی آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں اور قربتاً اللہ کی نیت کر لی، شاید یہ دستخط جنت میں لے جائے، جس پہ کچھ نہیں لگا ہے، مشکل سے 2-3 سیکنڈ، لیکن اگر واقعاً یہ آپ نے جو سائن کی ہے پروردگار کے لیے کی ہے قربتاً اللہ کی نیت سے، اس کے چہرے کو دیکھ کے نہیں، تو شاید یہ ایک دستخط جنت کے لیے کافی ہو۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسے ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس وقت مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ نہ جانے کون سا عمل قدرت کو پسند آ جائے۔ 3 چیزیں، اب یہ بیچ میں بات آ گئی، 3 چیزیں ہیں جسے پروردگار عالم نے 3 چیزوں کے اندر چھپا دیا۔ کون کون سی چیزیں وہ؟ پہلی چیز، اپنی اطاعت کو، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا۔ رضا پروردگار، خدا راضی ہو جائے،
اس چیز کو اس نے اپنے اطاعت میں چھپا دیا. اور امام کہتے ہیں کسی چھوٹے سے عمل کو بھی یہ سمجھ کے نہ چھوڑو کہ چھوٹا ہے, شاید اسی سے خدا راضی ہو جائے. اور آپ نے یہ واقعہ ہزاروں بار سنا ہوگا, لیکن چونکہ زبان پر آگے عرض کر رہا ہوں. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا عالم بپا ہے اور ایک حساب و کتاب کیا, جب بھیڑ, ان کا بھی نمبر آیا اور تم نے کیا لائے ہو؟ کچھ نہیں. جو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب لکھی کیا ہو, تو تم نے اپنے شہرت کے لیے لکھی تھی, وہ فلاں کام کیا تھا, نہیں وہ تم نے اس لیے کیا تھا. ہر چیز کٹتی چلی جا رہی ہے کیونکہ سب کمپیوٹرائز ہے, وہاں کٹنے کے سوال ہی نہیں ہے, وہ سب کمپیوٹرائز ہے, وہ خود بخود ادھر سے ادھر چلا جا رہا ہے سب کام. وہاں چونکہ انسان تو کام کر نہیں رہا کہ ایسے کر دے, وہاں تو کمپیوٹرائز نظام, پروردگار عالم ہے, کمپیوٹرائز نظام ہے, ملک اس میں کام کر رہے ہیں, جہاں کچھ چیز ہو ہی نہیں سکتی جس ادھر سے ادھر, وہ خود بخود سب چیزیں چھٹتی چلی گئی. اب سر جھکائے کھڑے ہیں, آخر میں کچھ نہیں بچا. اب دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے. یاد ہے ایک دن تم بیٹھے کتاب لکھ رہے تھے, وہ اس وقت کا زمانہ ہے جب ایسے کر کے کتاب لکھی جاتی تھی, قلم اور دوات کے ساتھ لکھ رہے تھے, تمہارے قلم پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی تھی. کہاں؟ یاد ہے, کہا تم نے اپنے قلم کو اسی طریقے سے روک لیا تھا کہ شاید یہ مخلوق خدا پیاسی ہے. کہاں؟ کہ بس وہی کافی ہے تمہاری بہشت کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ, اتنی سی چیز کا جی, وہ خدا ہے, اسے پسند آ گئی. کون ہوتا جو کہنے والا کہ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ مالک ہے, اس کو یہ چیز اچھی لگ گئی کہ چونکہ تم نے اس کے لیے یہ کام کیا تھا. باقی ہر چیز میں اپنی کہیں نہ کہیں شہرت و نام و یہ اور وہ تو میں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قربتاً اللہ کہہ کر کے بھی اپنی شہرت ثابت کرنا چاہتے ہیں. کہ نہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہوگی, میں نے اس طرح کر دیا. وہ کیوں کہے کیوں ہونا ہے, جب اس طرح کر دیا تو چپ رہیے. وہ شوگر کوٹڈ ہارٹ, لیکن یہ تو تم نے کام یہ صرف خدا کے لیے تھا, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا, تم نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا اس کو, بس وہاں جو قلم رکا تھا وہ کافی تھا تمہارے لیے. ایک عدد سائن کسی کے لیے کی ہے, وہ کافی ہے تمہارے لیے, ہے کہ نہیں؟ پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کو, اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا. کسی بھی کام کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو, شاید اسی سے خدا راضی ہو. ایک دوسری چیز, پروردگار عالم نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا دیا. کسی بھی چھوٹے سے گناہ کو نہ کرو, شاید اسی سے خدا ناراض ہو جائے. شاید اسی سے خدا ناراض ہو جائے. جس کو تم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو اس سے انجام نہ دو, شاید اسی سے, معصوم میں نہیں کہہ رہا ہوں, معصوم کہہ رہے ہیں, شاید اسی سے خدا ناراض ہو جائے. ایک چھوٹا سا کام ہے. آپ دیکھیے, ایک انسان کے گھر کے سامنے ہم نے گاڑی پارک کر دی, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. ایک انسان کے گھر کے سامنے گاڑی ہم نے پارک کر دی, بلاک کر دی اس کے گھر کو. کیا ہے یہ؟ شرعاً حرام ہے, بغیر کسی شک و شبہے کے. مثلا شرعاً حرام ہے, چونکہ ہمیں حق نہیں ہے ہم کسی کے گھر کے دروازے کو کا راستہ روکیں. کوئی اگر وہاں نماز ہی پڑھتا ہے تو باطل ہے, آپ معلوم کیجیے. ابھی تو چلے جائیں گے, ابھی تو یوں ہو جائے گا, کون گھر سے نکل رہا ہے؟ انسان کوئی جان بوجھ کے نہیں, اس طرح کی چیزیں شیطان خود بخود ذہن میں ڈالتا ہے. چلو کر دیا, شاید اسی عمل سے خدا راضی نہ ہو, شاید یہی غضب کا باعث ہو. تمہیں حق کس نے دیا تھا بنا میں حسین, توہین حسین کا. چھوٹا سا کام ہے, 10 منٹ کی چیز ہے, نہیں جگاتی واپس چلے جاتے, ہم تمہیں اتنا ہی اس سے زیادہ ثواب دیتے. ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اور خدا شاہد ہے کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کام کیا. جناب امام خمینی علی اللہ مقامہ اپنے درس میں آئے اور دیکھا باہر درس میں کہ حالات کو دیکھا, واپس چلے گئے. کہا کیا ہوا؟ کہ لوگوں کی چپلیں جوتے رکھے تھے, میں اس کے پر چڑھ کے نہیں جا سکتا تھا, میرے لیے حرام تھا. واپس ہو گئے. دیکھ رہے ہیں آپ, جن کے رتبے ہیں سوا, واپس ہو گئے درس سے کہ ہم کسی کے جوتے پہ کیسے پیر رکھ دیں, ممکن ہے وہ راضی نہ ہو, میرے لیے آرام ہے. آسان مسئلہ نہیں ہے شریعت کا, میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, آسان مسئلہ نہیں ہے, بڑے نظام سخت ہیں اس کے لیے. کسی بھی عمل کو, کسی بھی چیز کو معمولی سمجھ کے گناہ کو انجام نہ دو, شاید اسی سے خدا ناراض ہو. تیسری چیز,
پروردگار عالم نے اپنے دوستوں کو مخلوقات میں چھپا دیا، لوگوں میں. کسی انسان کی توہین نہ کرو، شاید وہی خدا کا دوست ہو. دیکھ رہے ہیں؟ کسی بہانے سے صحیح، ممبر پر آ کر کے، اعلان کے بہانے سے، دوسرے بہانے سے، گیٹ پر کھڑے ہو کر کے، خبردار، چاہے تم خطیب ہو، چاہے تم والنٹیئر ہو، چاہے تم عزادار ہو، چاہے، تو حق نہیں ہے کسی کی توہین کا، شاید وہی خدا کا ولی ہو. جب ایک موچی کے پاس، جوتا سینے والے کے پاس امام وقت آ کے بیٹھ سکتا ہے، کتنا کوئی معمولی سا کام نہیں. خبردار کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے، چونکہ ممکن ہے خدا کسی چیز سے، ہمیں کیا معلوم، اس کی رضا کو بھی ہم نہیں جانتے، اس کی ناراضی کو بھی ہم نہیں جانتے، اس کے دوستوں کو بھی ہم نہیں پہچانتے. ممکن ہے ہاں جہاں شرعی مسائل ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، تذکر دیجیے، امر بالمعروف واجب ہے، توہین کا حق حاصل نہیں ہے. نہیں علی منکر واجب ہے، توہین کا حق حاصل نہیں ہے. ہم اپنے بچے کی توہین نہیں کر سکتے، بعنوان باپ. شوہر اپنی زوجہ کی توہین نہیں کر سکتا، بعنوان شوہر. ایک عالم دین بیٹے کھانا کھا رہے تھے، اٹھ کے چلے گئے درمیان سے دسترخوان سے. زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ جب باہر جا کے دیکھا دوسرے کمرے میں تو بیٹھے ہوئے، تو کیا ہوا؟ کہا تم نے میرے سامنے اس بچے کی توہین کی تھی، اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھا لی تم نے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اپنا بیٹا، اپنی زوجہ، اپنا گھر، اپنا دسترخوان باپ ہے، لیکن اپنا اپنا نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے، حکم الہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کائنات کی ساری چیزیں اپنے مقصد پر لگی ہوئی ہیں سوائے جناب انسان کے. یہ بھول گیا، یہ بھول گیا. اسے خبر نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا. کیوں؟ چونکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار ملا تھا تمہارے اظہار کمال کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، تمہارے اظہار کمال کے لیے تم کو اختیار دیا تھا، نہیں کہ تم پستی کی طرف چلے جاؤ. ہم چاہتے تھے ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے اختیار سے ہمارے سامنے سر جھکا دے، اور یہ سر جھکا کے اپنی اس منزل کو پا لے جس کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا. ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس منزل کو پا لے جس کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا. یہ انسان ہے، پروردگار عالم نے اس کو اختیار دیا، کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی چیز کے لیے نہیں. ایک آدمی آیا ہمارے گھر پر ملنے کے لیے، سائن کرنے کے لیے ہم نے کر دی، خدا کے لیے وہ چلا گیا. معاملہ ہمارا پروردگار عالم سے. سارے کام میں اپنے معاملے کو، اپنے طرف مقابل کو ہمیں خدا کو سامنے رکھنا چاہیے، آل محمد کو سامنے رکھنا چاہیے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو رکھنا چاہیے. نہ کسی کے چہرے کے لیے، نہ کسی کے سوچ کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے انجام دے رہے ہیں. ایک یہ کیفیت آنے کی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے گھر پر آتا ہے. کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا. اس کیفیت کو کوئی ہے جو محسوس کر لے؟ کسی کام کے لیے نہیں آئے، پھر کا صرف آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ما وجدتک خوفا من نارک، ما عبدتک خوفا من نارک، ولا تمام فی جنتک، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. نہ کسی خوف سے سر جھکاتا ہوں، نہ کسی لالچ میں سر جھکاتا ہوں. توجہ کیجئے، کون ہے مولا کائنات؟ ہمارا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کسی چیز کے لیے نہیں، بلکہ تجھ کو عبادت کا اہل پایا ہے. یعنی معنی کیا ہے؟ اگر جنت نہ ہو، اگر جہنم نہ ہو، تب بھی علی ایسے ہی عبادت کرے گا. کیوں؟ چونکہ وجدتک اہلا للعبادہ، ہم نے تجھ کو عبادت کا اہل پایا. اہل پایا ہے عبادت کا. اس بندے کا نام ہے علی، جو اہلیت پر گفتگو کر رہا ہے وہ بھی خدا کی. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. فعبدتک. آپ دیکھیے،
اب اس میں یہ بحث آتی ہے لیکن وہ یہاں کی بحث نہیں ہے اس موضوع کے میرے کی، جلدی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو بھی ہم عبادت کرتے اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف ایک مسئلہ جلدی سے بس، اور اس کو میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھیں گے، اس چیز سب کی پوائنٹس ہیں زندگی کے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ مجلس میں آپ آئے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ کس ارادہ، کون سی؟ اچھا نیت کے معنی یہ نہیں ہے کچھ کہیں، ایسا نہیں ہے. جو میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ارادہ. کچھ لوگ کو دیکھا ایسے پانی لیا ہاتھ میں، اتنا کچھ پڑھا کہ پانی سارا گر گیا، پھر اس کے بعد نیت میں کہنے کا سوال ہی نہیں، نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں. جب زبان سے نہیں ہے تو کیوں لکھا ہے وہاں پر کہ نماز پڑھتا ہوں مغرب کے 3 رکعت واجب قربتاً اللہ، اور الا اللہ نہیں الا اللہ لکھا اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھیں کر کیا رہے ہیں. کس نے لکھا ہے اس جگہ نیت میں؟ کس مرجع نے یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ کہو؟ یہ کہو کہیں نہیں لکھا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے. خوب، نیت کیا ہونی چاہیے؟ پروردگار جہنم سے آزاد کر دے، پروردگار جنت میں داخل کر دے. جنت و جہنم کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ ایک نیت ہے. یہ وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ جہاں سے بہت دن کے بعد انسان پہنچتا ہے یہاں تک، ورنہ تو اس لیے ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ہاں ہم جو قم سے آئے ہیں تو ہم جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں یہ آیا وہاں سے نماز رخصت ہو گئی. یہ ایک مرحلہ ہے جنت و جہنم کے لیے. دوسرا مرحلہ نہیں، قرب پروردگار. توجہ کیجئے، قرب پروردگار کے لیے نماز ہے اور کچھ نہیں، ساری عبادت ہے قرب پروردگار. کیوں؟ یہ بھی ذرا سا کچھ اس میں بھی کچھ فی ہے. کیوں؟ اس نے یہ سمجھا ہے کہ قرب پروردگار کی لذت جنت سے زیادہ ہے، چونکہ یہ جانتا ہے کہ قرب پروردگار کی لذت جنت سے زیادہ ہے، لہذا قرب کے لیے عبادت کر رہا ہے. قرب پروردگار اور رضوان الہی اور یہ ساری چیزیں. اس سے بلند جو نیت ہے، توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، بیچ میں آئی ہے لیکن کہہ رہا ہوں، اس سے بلند جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ انسان کا. سارے اعمال کس لیے؟ کوئی چیز درمیان میں ہے ہی نہیں. بہت توجہ میرے عزیزو، کوئی چیز نہیں ہے، نہ جنت نہ جہنم، نہ ثواب نہ جزا نہ سزا نہ قرب نہ رضوان، کچھ نہیں. پھر کہ تو نے کہا ہے میں کر رہا ہوں. توجہ میرے عزیزو، یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ اس کے لیے ہے کہ وہ کیا دے گا. ہمیں اس چیز پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. ہماری نیت کی طہارت یہ ہے کہ تو نے کہا ہے ہم کر رہے ہیں. اور اس بات پر اگر ہم غور کر لیں میرے عزیز، بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر. ایک اہل دل نے ایک آیت اللہ سے پوچھا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارا ذہن کہاں رہتا ہے؟ یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم سے نہیں پوچھا تھا، ورنہ تو ہم کہاں بتاتے کہ کہاں کہاں رہتا ہے. یہ پوچھتا کہاں نہیں رہتا ہے تو آسان نہ بتانا کہ خدا ہے کہ جہاں نہیں رہتا، باقی ہر جگہ رہتا ہے. سارے حساب نماز میں یاد آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جلدی سے جی ختم ہو گئی. لیکن ان سے تمہارا ذہن کہاں رہتا ہے نماز میں؟ کہا جو سورہ پڑھتا ہوں اس کے معنی پر غور کرتا ہوں. جو کہے کہ آیت اللہ انسان ہے، اس نے سمجھ بوجھ کے کام کیا ہے. جو سورہ پڑھتا ہوں اس کے جو معنی ہے اس پر غور کرتا ہوں. تو وہ اہل دل کہتا ہے پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ کون ہے جو محسوس کرے؟ وہ جس نے کہا تھا وہ عالم دین نہیں ہے اس لباس کا آدمی، ایک شخصی آدمی ہے. کہا پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ نماز کوئی تفسیر کا کلاس نہیں ہے کہ سورہ کے معنی پر بحث کی جائے. نماز کوئی درس قرآن نہیں ہے کہ سوروں پر بحث سمجھا جائے، اس کو الگ جا کر کے سمجھو. نماز فعل عبادی ہے. اے میرے مالک تو نے مجھ سے کہا صبح کو کھڑے ہو جانا، یہ پڑھنا، میں پڑھ رہا ہوں. یہ اصل مرحلہ ہے جو نماز کے معنی کو سمجھنا سے پہلے سمجھو، الگ سے سمجھو. لیکن اس جگہ جب پروردگار کے سامنے آئے تو نے جو کہا ہے وہ میں کر رہا ہوں، بس اسی کا نام خلوص ہے. اخلاص کی اس سے بڑی کوئی منزل ہی نہیں آئی ابھی تک ہمارے سامنے کہ جہاں وہ بندہ کسی چیز کو محسوس
محسوس نہیں کرتا، نہ کچھ نہیں، نہ دنیا کے لیے، نہ لالچ کے لیے، نہ کسی کام کے لیے، نہ ویزے کے لیے، نہ ٹکٹ کے لیے، نہ مکان کے لیے، وہ سب خدا خود کرے گا۔ توجہ میرے عزیزوں، وہ سب خدا خود کرے گا، تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کرے گا۔ ایسے نہیں، اس نے 9 مہینے کا تمہیں تجربہ دیا ہے۔ جب تمہیں مانگنے کا شعور نہیں تھا تو وہ دے رہا تھا۔ اس نے عادت ڈالی ہے شکم مادر میں کہ ہم وہ خدا ہیں جو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، وہ اس کائنات میں بھی بغیر مانگے دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب بات آ ہی گئی ہے یہاں تک عزیزو، تو ایک جملہ کہہ دوں۔ اچھا پھر جب ایسا ہے تو پھر ہم کیوں اتنی دعائیں کیوں ہیں؟ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو۔ دعائیں سب سے زیادہ کس کی ہیں ہمارے پاس؟ کون سے امام کی ہیں آپ سب جانتے ہیں؟ جناب امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں۔ پورا صحیفہ سجادیہ امام کا ہے۔ اتنی دعائیں کسی کی نہیں ہیں۔ یہ ذخیرہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن تو دوسروں کے پاس بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ذخیرہ مخصوص ہے ہم سے، جس سے ہم غافل ہیں الحمدللہ۔ اور وہ امام فرماتے ہیں پروردگار، جن کی اتنی دعائیں ہیں، وہ کہتے ہیں پروردگار میں دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ رہے ہیں آپ خلوص کی منزل ملاحظہ کریں؟ میں دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ اگر تو نے یہ پسند کیا ہے کہ میں غریب رہوں اور میں کہوں کہ مجھے مال دے دے، تو یہ مرضی مداخلت ہے۔ کس نے حق دیا ہے کہ آپ مرضی خدا میں مداخلت کریں؟ ہمیں کیا حق ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں، خوب رہیں۔ جیسے یہ ہے رومال، اس کو ہم نے یہاں رکھا ہے، اٹھا کر کدھر رکھ دیا؟ اسے حق ہے کہ کہے کہ تو یہاں کیوں رکھ دیا؟ اور دل چاہ رہا تھا یہاں رکھ دیا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ ہم بے اولاد رہیں، خوب رہیں۔ اس نے چاہا ہے کہ ہم بے اولاد رہیں، کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ یہ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے یہ چاہا ہے، ہم ٹھیک ہے اس کے رضا پر راضی ہیں، مجھے اولاد دے دے، کیوں کہہ رہے ہیں بالآخر؟ میں دعا کے ذریعے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ کس نے کہا؟ سب سے زیادہ جس نے دعا کی۔ عجیب بات ہے۔ مولا پھر سب سے زیادہ دعائیں تو آپ ہی کی ہیں، لیکن دوسرے جملے نال کر دیا کہ میں تیری مرضی میں دعا کے ذریعے سے مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، چونکہ تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تیرے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جب منزل ہے یہ جملے، یہ فکر کہاں ملے گی سوائے اہل بیت کے؟ کہاں کون دے سکتا ہے انسان کو وہ کمال بندگی جو اہل بیت علیہم السلام عطا فرما سکتے ہیں کہ میری بارگاہ میں دیکھ کیا کیا موجود ہے یہاں۔ نہیں مانتا اگر تو نے یہ کہا نہ ہوتا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، تو چونکہ تو نے کہا مجھ سے مانگو لہذا مانگ رہا ہوں۔ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ تو دے دے، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ مانگو۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تو بندگی چو گداین بے شرط مزد مکن، کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند۔ تم فقیروں کی طریقے سے بندگی نہ کرو، یہ لے لے وہ دے دے، یوں کر دیا، 2 رکعت نماز اس لیے اور 2 رکعت نماز اس لیے نہیں کرو۔ تم اپنا کام کرو، خدا کو بندہ پروری خوب آتی ہے۔ تو اپنی بندگی کو ثابت تو کر، میں تجھے اتنا دوں گا کہ دنیا حیرت انگیز رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
بحث یہی ہے کہ ہمیں وہ مقصد نہیں پتا ہے، ہم منحرف ہیں اپنے راستے سے، اسی لیے سارے مشکلات یہاں پیدا ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی تفصیل سے آپ کے سامنے. نہ صحیح اصل یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کی بندگی کرنا ہے. تو جب یہ اگر موضوع ہو تو پھر انسان عرض کرے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کے لیے وہ بہرحال تفصیلی موضوع ہے اس جگہ پر کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے ارادے سے سر جھکا دے. اور توجہ کیجئے، جملے کے لیے کوشش کر رہا تھا بار بار اسی جگہ پر، اپنے ارادے سے سر جھکا دے اور محسوس کرے کہ میں قابل عبادت ہوں. اور توجہ کیجئے، اللہ رے اذکار اور ذکر انسان کہ اس جسم میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ سر، پیشانی جو سامنے نظر آتی ہے انسان کے لیے سب سے بلند چیز. سب سے نیچے کیا ہے؟ پیر. کہ اس پیشانی کو کہاں رکھو؟ جہاں پیر رکھتے ہو. توجہ کیجئے، اس پیشانی کو کہاں رکھو؟ جہاں پیر رکھتے ہو. یعنی سب سے بلند شے کو سب سے پست جگہ پر رکھو اور رکھ کر کے کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اپنی بلند چیز کو پست جگہ پر رکھو اور پھر ہماری بلندی کا اعلان کرو. دیکھ رہے کتنا مناسب ہے یہ ذکر. کھڑے تھے، اکڑ رہے تھے، جھک جاؤ، جھک جاؤ اور جھک کے کہو ہماری عظمت کا اعلان کرو. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اور جب اس سے بھی دل نہ بھرے تو سب سے بلند چیز کو سب سے پست جگہ پر رکھو اور رکھ کر کے میرے علو کا اعلان کرو، میری بلندی کا اعلان کرو. اور تو صحیح کہ سر بعد میں اٹھے گا، میں تجھے بلند پہلے کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. سب سے بلند شے کو رکھو. انسان اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے محسوس کرے کہ وہ قابل عبادت ہے. انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے محسوس کرے کہ محمد اور آل محمد قابل احترام ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وقت مصیبت آئے تو انسان ان کے دروازے پر جائے. نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بہت دن سے صلوات نہیں پڑھی، چلو بیٹھ کے ایک تسبیح صلوات کی پڑھیں. کسی بھی غرض کے لیے نہیں، کسی بھی کام کے لیے نہیں، کچھ نہیں. چلو چل کر کے بیٹھتے، کنارے چل کر بیٹھے اور چل کر کے ایک تسبیح صلوات کی پڑھتے ہیں. کچھ نہیں چاہیے، کوئی مشکل نہیں آئی، کچھ لینا نہیں ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل صحیح و سالم ہے. نہ صحت مانگنی ہے، نہ کچھ نہیں مانگنا. چل کے ان کے احترام میں بیٹھتے ہیں. مولا آج صرف آپ کے لیے آئے ہیں. اگر زندگی میں انقلاب نہ آ جائے تو بات ہی کیا ہے. دیکھیں ایک شخص گیا، اس نے ارادہ کیا کہ اس نے سنا تھا کسی عالم دین سے کہ اگر کوئی 40 جمعہ یا 40 شب بدھ یا کچھ بھی 40 شب جمعہ جمکران جائے، مسجد جمکران جو قم میں ہے تو اس کو امام کی زیارت ہوتی ہے. اس نے شروع کر دیا جانا، اور کچھ دن کے بعد ایک جگہ کھڑا سوچ رہا تھا کتنے دن سے آ رہا ہوں، ملاقات نہیں ہوئی. یوں وہ بغل سے آواز ہے سلام علیک. وعلیکم السلام. آپ کون کا جس کے لیے آ رہے ہو؟ میں وہی ہوں. اس نے فوراً سوال کیا، مولا اتنے لوگ ہیں، آپ میرے ہی پاس کیوں آئے؟ کہا یہ سب اپنے کام کے لیے آئے ہیں. کسی کی یہ مشکل ہے، کسی کی وہ مشکل ہے، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، مشکلیں پوری کرتا ہوں، لیکن تم صرف میرے لیے آئے ہو. اللہ رے طہارت نیت، تم صرف میرے لیے آئے، میں تمہارے پاس آیا ہوں.
گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانے چیست. اگر فقیر کو مانگنا ہی نہ آئے تو نہ دینے والے کی غلطی کیا ہے؟ ہم نیت میں طہارت پیدا کریں. میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں یہ مجلس عین عبادت ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. کب؟ جب ان کے لیے ہو. اگر ان کے لیے نہیں ہے تو معاف کیجئے کہ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا تو صفر ہے. دیکھیے سناٹا, حقیقت کہہ رہا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں تاکہ اہل شارجہ جان جائیں کہ میں اچھا خطیب ہوں. اہل شارجہ جان گئے, مجھے ثواب مل گیا. یہی تھا ثواب اس کا. اگر میں نے اس لیے پڑھا ہو مجلس کو کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے, اگر بانی مجلس نے اس لیے کیا ہو کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے, آنے والے اس لیے آئے ہو کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے, جب یہ تین رکن ان کے لیے جمع ہو تو ایک مجلس وجود میں آتی ہے. اور اب یہ مجلس اس قابل بنتی ہے کہ مولا اپنے مقام سے نظر ڈال دے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں جن مقامات پر زہرا کے لال کا فرش بچھ رہا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. وہ کائنات میں جہاں جہاں بھی زہرا کے لال کا فرش بچھتا ہے ہمیں اس کے لیے مدد کرنی چاہیے. چاہے ہم دولت کے ذریعے سے مدد کریں, چاہے ہم اپنا وقت دے کر کے مدد کریں. کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم دن میں کئی مرتبہ عزاداروں کے لیے, مجلس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. پروردگار ان مراکز کو باقی رکھ, پروردگار ان عزاداروں کا تحفظ کر. یہ تو ہم کر سکتے ہیں کم از کم, اگر ورنہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہو. چونکہ آپ جانتے ہیں یہ سارا پروگرام جب جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے ہی تعاون سے ہو رہا ہے. جتنا, اور یہ یاد رکھے مجمع, جہاں تک آواز جا رہی, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں عزیزو, اگر ہم نے کوئی چیز ان کے لیے لگا دی تو یہ اتنا خوددار گھرانہ ہے کہ یہ اپنے قاتل کو اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دیتا. جتنا ہم دیں گے اس سے کئی گنا زیادہ یہ واپس کرتے ہیں. واپس کیا کرتے ہیں؟ جو ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. بس عزیزو آخری منزل پر آ گیا, مجھے کہنا کچھ اور تھا لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پایا آپ کے سامنے. یہ کائنات میں ساری چیزیں اپنے مقصد پہ کام کر رہی ہیں سوائے ہم انسان کے, جو بھول گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ پروردگار کو پہچاننا. توجہ کیجئے, جہاں پہ کل گفتگو چھوڑی تھی, پروردگار کو پہچاننا یہ مقصد ہے. پہچانے کیسے؟ اس کی ذات پر تفکر ممکن نہیں کہ اس کے صفات کو پہچانو. صفات اس کی ذات سے الگ نہیں. پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہو گیا. اب کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو اس کے صفات کائنات میں کہیں سے ظہور کرتے ہیں. میں نے اسے کہا ہے, میں ربط کے لیے جلدی سے کہہ رہا ہوں. قدرت پروردگار, علم و قدرت و حیات, یہ تین صفت ذات ہے پروردگار کی. قدرت پروردگار, خوب آپ نے سنا لفظ قدرت, کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں, تکلف تو نہیں اپنے آپ سے. قدرت, طاقت, کیا ایک طاقت کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے, ایک قدرت کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے, علم کا مفہوم ہمارے ذہن میں موجود ہے, لیکن قدرت خدا کا مفہوم ہے. علم پروردگار کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے. وہ علم جہاں انتہا نہیں ہے. علم کی انتہا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی انتہا کو اور ہر چیز کی حد کو اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. شارجہ کے حدود کیا ہیں؟ کا لکھا ہوا یہاں تک شارجہ, اس کے بعد عجمان, اس کے بعد دبئی موجود ہے. یہ شارجہ کی حد ہے مثلا.
امام بار کے آگے حدود کیا ہیں؟ آپ کے سامنے باؤنڈری موجود ہے، اس کی حد ہے. آپ کے سورس کی حد کیا ہے؟ ہر انسان کے بارے میں معلوم ہے کہ فلاں یہاں تک جا سکتا ہے، اتنا اس کا ایریا ہے، یہ علاقہ ہے اس کا. علم کی حد کسے کہتے ہیں؟ کیسے ناپیں گے کس میں کتنا علم ہے؟ کہ علم کی حد کا نام ہے جہالت. جہاں سے جہالت شروع ہو جائے سمجھ لو علم ختم ہو گیا. ہے کہ نہیں؟ یا کوئی اور حد ہے علم کی؟ اس انسان کے پاس اتنے کلومیٹر علم ہے، آپ اسے مانیں گے اس جملے کو؟ اس انسان کے پاس اتنے کلو علم ہے، آپ اسے مانیں گے؟ کہ نہیں. پھر کیا ہے؟ علم کی حد کا نام ہے جہالت. جہاں سے جہالت شروع ہوتی ہے وہاں سے علم ختم ہو جاتا ہے. پروردگار کے پاس علم لامحدود ہے، یعنی کیا؟ جہالت ہے ہی نہیں. یہی تو ہوا اس کا مطلب. جہالت نہیں ہے، اتنا علم ہے. اس کا تصور کہاں سے ہم آپ کا کریں؟ ہم اور آپ کیسے معلوم ہو؟ کہ کوئی ایسا نمونہ چاہیے دنیا میں کہ جہاں جہالت نہ ہو. اس کے ذریعے سے ہم علم خدا کو پہچانیں گے. جہالت نہیں ہے جہاں. جہالت نہیں کے معنی کیا ہے؟ جو سوال آئے فوراً جواب دے دے. میں اسے کہہ چکا ہوں. قدرت پروردگار، قدرت کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر کوئی شے ایسی نہ ہو کہ جسے ہم نہ کر سکیں. جیسے قدرت لا یتناہی، انتہا نہیں ہے قدرت کی. کوئی ایسا نمونہ چاہیے کائنات میں کہ جہاں پر قدرت اتنی ہو کسی شے کے پاس کہ جہاں یہ نہ ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ مظہر قدرت پروردگار ہے. کوئی ہے؟ کہاں سے معلوم ہو کہ خدا کے پاس قدرت کتنی ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ اس کی قدرت کی معرفت، اس کی قدرت کو ہم کیسے پہچانیں؟ چونکہ بات پہچاننے کی ہے، معرفت کی. خدا کو پہچاننے میں ذات کو نہیں پہچان سکتے، خوب نہیں پہچان سکتے. صفات کو پہچانو، کیسے پہچانے؟ وہ دکھائیے تب تو پہچانے. خدا قادر ہے کا ہے، کیسے؟ کہاں ہے قدرت؟ کیسے پہچانے؟ کہ دیکھو اس نے یہ پہاڑ بنایا، کہ یہ تو محدود ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے. یہ تو محدود ہے، وہ لامحدود ہے. اس محدود کو دیکھ کر کے اس لامحدود کو کیسے پہچانے؟ ہمیں پہاڑ کے بنانے والے کو نہیں، ہمیں قدرت لامحدود الہی کی معرفت چاہیے. یہ تو محدود ہے. کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جہاں قدرت لامحدود ہو. توجہ ہے کوئی جگہ ایسی، کوئی جہاں سے ظہور ہو رہا ہو پروردگار کی قدرت کا، اور وہ قدرت جو لامحدود ہے کہاں ہے؟ کہ جہاں یہ سارے صفات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اسے وقت کا امام کہتے ہیں. بہت آہستہ سے میں نے کہا ہے آپ سے اس جملے کو کہ جہاں یہ سارے صفات الہی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اس کو وقت کا امام کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اسے پہچانو. کہ خدا کی ذات تو پہچان ہی نہیں سکتے، وہ تو بالکل ریڈ لائن اس پر کراس کر کے چلے آئیے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر بھی مت کرنا. خود نہیں کریں گے چشم. اس کے بعد کا صفات الہی کو پہچانو. کہاں ہے صفات؟ کیسے معرفت حاصل کریں ان صفات کی؟ کوئی جگہ تو کچھ ہو تو. ہم محسوسات کے عادی ہیں مالک، ہم اس ظاہر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں. کیسے معلوم ہو؟ کیا دیکھیں مجبوری کا اندازہ لگا رہے ہیں آپ. کہا کہ ایک ایسا دکھاؤں گا جس میں ہمارے سارے صفات ہوں گے، تمام صفات جلال و جمال الہی کا مجموعہ. توجہ کیجیے، تمام صفات جلال و جمال الہی کا مجموعہ. جس جگہ یہ سارے صفات جمع ہو جائیں اور صفات لامحدود جمع ہو جائیں اس ذات کا نام ہے امام وقت. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد
اس ذات کا نام ہے 14 ہستیاں، محمد اور آل محمد۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان 14 میں نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی زوجہ ہے، نہ کوئی شوہر ہے، نہ کوئی نانا ہے، نہ کوئی نواسا ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی پوتا ہے۔ یہ 14 نور پروردگار ہیں، اور یہ 14 بھی نہیں، کیفیت یہ ہے کہ سمٹ جائے تو ایک۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا اس جملے کو میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات میری واضح ہو، یہ سمٹ جائے تو ایک، کھل جائے تو 14۔ یہ ایک کے بعد ایک نہیں ہے کہ زمانے کا فرق پیدا ہو اور تم یہ سمجھو کہ یہ لیٹسٹ ورژن ہے، نہیں، خبردار، یہ سمٹ جائے تو ایک، یہ کھل جائے تو 14، یہاں آگے پیچھے نہیں ہے۔ چونکہ اس کائنات میں ضروری تھا کہ دنیا نارمل اور عادی طریقے سے آگے بڑھے، لہٰذا ہم نے ایک کو شوہر بنایا، ایک کو زوجہ بنایا، ایک کو باپ بنایا، ایک کو بیٹا بنایا، ایک علم دینے والا، ایک علم لینے والا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا جو دے رہا ہے جو لے رہا ہے کوئی فرق ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کن اور حقیقت میں ایک ہے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے اس طرح رکھا تاکہ تم محسوس کرو کہ یہ عادی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو تم اتنے احتیاط کے بعد تو تم نے خدا کہہ دیا۔ ہم نے کی تب تو تم نے خدا کہہ دیا، اور اگر یہ ہم احتیاطیں نہ رکھتے تو حشر کیا ہوتا تمہاری فکروں کا۔ بہرحال یہ موضوع ابھی لفظ رہ گیا، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا، اس جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ تمام صفات جمال و جلال الہی جہاں جمع ہو جائیں وہ یہ 14 ہستیاں ہیں۔ پورے عالم کون میں کوئی ایک بھی نہیں جن کا قیاس ان پر کیا جا سکے، مثال تو دور کی بات ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کا مقایسہ قیاس ان سے کیا جا سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تمام صفات جمال و جلال الہی کا مجموعہ ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ قدرت اتنی جو لامتناہی، علم ایسا جو لامتناہی، کوئی حد نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، ایسی قدرت رکھنے والا، کل انشاءاللہ وضاحت کروں گا اس جملے کی، ایسی قدرت رکھنے والا اور بعض جگہوں پر ظاہراً خاموش اور مجبور نظر آتا ہے۔ یہ مجبور نہیں ہے، چونکہ تمہارے لیے ضرورت ہے ہدایت کی، اور یہ ہدایت ہمارے چپ رہنے سے ہوگی، لہذا چپ ہے۔ مجبور نہیں سمجھنا،
اگر چاہ لوں تو ایک ارادے سے کائنات کو زیر و زبر کر دوں. اگر چاہ لوں تو ایک ارادے سے کائنات کو زیر و زبر کر دوں. لیکن اگر قدرت لامحدود ہے تو صبر بھی تو لامحدود ہے. وہ کم ظرف ہیں جو اپنی محدود قدرت کا غلط استعمال کریں. یہ صاحبان ظرف ہیں جو لامحدود قدرت کو صحیح جگہ استعمال کریں. ہدایت، چونکہ انسانوں کی ہدایت مد نظر ہے، ان کی قدرت، ان کی مظلومیت، ان کا خاموش رہنا، ان کا بولنا، ان کا سارا کام لوگوں کی ہدایت کے لیے. لجام فرس حسینی پر کسی نے ہاتھ ڈالا، امام نے پلٹ کے جملہ کہا، سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیوں کہا؟ ہماری طرح سے کہا تھا دل کی بھڑاس نکل جائے اس نے بے حرمتی کی ہے؟ جی نہیں. اس وقت بھی حسین ابن علی کو حر کی ہدایت مقصود ہے. یہ جملہ جو مولا کہہ رہے ہیں زبان سے، حر کی ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں. اور امام جانتے ہیں کہ اگر یہ جو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں یہ حر کی ہدایت کے لیے آخری یو ٹرن ہے. اگر یہاں سے مڑ گیا تو جنت، اور اگر اس یو ٹرن کو کراس کر گیا تو صاف جہنم، درمیان میں کچھ نہیں ہے. سب سے خطرناک جو یو ٹرن حسین ابن علی نے دیا ہے وہ حر کو دیا ہے. خطرناک، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے عزیزوں، کوئی کھیل نہیں ہے یہ. کربلا کو پڑھیے، اس جگہ کو دیکھیے آ کر کے. سب سے خطرناک جو یو ٹرن رکھا ہے حسین ابن علی نے حر کے سامنے. سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیا ہوگا جملہ جواب میں؟ امام حسین نے اس کی ماں کا تذکرہ کیا بھرے مجمع کے سامنے. 1000 کی فوج کا سپہ سالار ہے حر. اس لیے آیا ہے کہ حسین ابن علی کو کوفے لے آئے، اور جہاں حسین سے ملاقات کرے چھوڑے نہیں حسین کو. یہ عمر سعد کی طرف سے اس کو ہدایت ہے کہ جہاں کاروان حسینی سے مل جانا، چھوڑنا نہیں، کوفے تک لانا. منزل شراف پر امام نے کہا پانی بھر لو. بھر لیا لوگوں نے پانی. کچھ دیر کے بعد حر کا لشکر آ گیا، کہا پانی پلاؤ. حر کی فوج کا سپاہی کہتا میں بوڑھا تھا، سب سے آخر میں پہنچا، میں بھی پیاسا ہوں، جانور بھی پیاسا. حسین اپنے ہاتھ سے پانی پلا. اس کے بعد حر سے گفتگو ہوئی، کہا دیکھو ہم نے خطبہ دیا، کہا میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، پسند نہیں ہے تو واپس چلا جاؤں گا. تم نے مجھے بلایا ہدایت کے لیے، ہم آئے اتنے. کہا ہم نے خطوط نہیں لکھے. ہم نے اشارہ کیا، 2 بوری خط ڈال دیے گئے سامنے کہ یہ ہے، اس لیے آیا ہوں. نہیں پسند ہے ہم لوٹ جائیں گے. حجت تمام کر رہے ہیں فرزند رسول. لیکن نہیں، کشمکش ہوئی، اس نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے یہاں سے. میرے عزیزو، اس کام کے لیے دل چاہیے، کھیل نہیں ہے. تمام بنی ہاشم حتی ابو الفضل عباس کے ہوتے ہوئے کوئی یہ حرکت کر بیٹھے. معمولی بہادری نہیں چاہیے تھی اس کام کے لیے. اس نے ہاتھ ڈال دیا، ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. ایسے خطرناک موقع پر امام حسین نے خطرناک یو ٹرن رکھا حر کے سامنے. سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جواب کیا ہوگا؟ چونکہ امام حسین نے اس کی ماں کا تذکرہ کیا، پلٹ کے وہ ان کی ماں کا تذکرہ کرے گا. اس نے کہا کہ حسین اگر عرب میں کسی نے جملہ کہا ہوتا میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا ایسے موقع پر. لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے اور میں سوائے خیر و خوبی کے بی بی کا نام نہیں لے سکتا.
یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے ماتم میں بیٹھے، نعوذ باللہ، یہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. دیکھ رہے ہیں، دکھائیے کوئی ایسا یو ٹرن جہاں حسین نے اپنی ماں کے نام کو استعمال کیا ہو اس طریقے سے کسی شخص کے سامنے. مولا نے سمجھ لیا کہ یہ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیدہ کا احترام کرے اور خدا اسے نجات نہ دے. اس کے بعد دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھے. اسی کشمکش میں ایک جگہ حسین ابن علی گھوڑا ٹھہر گیا. دوسرا گھوڑا لاؤ، وہ بھی ٹھہرا ہوا ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ غازریہ. کوئی اور نام ہے؟ شت فرات. کوئی اور نام ہے؟ نینوا. کوئی اور نام ہے؟ کربلا. ہاں ہونا مہت رحالنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگیں گے. وہ مسفک و دمائنا، جہاں ہمارے قیام، جہاں ہمارے خون بہے. آج دوسری محرم تھی، حسین کربلا پہنچ گئے. ایک خاک اڑی کربلا کی بیویوں کے سر سے گزر گئی. کہہ رہی ہے بیویوں اگر سر پر چادر نہ ہو تو ہم پردہ کریں. دن گزرتے رہے، صبح عاشور نمودار ہوئی کہ کسی نے کہا کہ مولا ہور آ رہا ہے. امام حسین پہلے سے جان چکے تھے کہ ہر نے یو ٹرن سے اپنے آپ کو موڑ دیا ہے. مولا ہر آ رہا ہے کہ جاؤ جاؤ استقبال کے لیے جاؤ. اللہ اللہ رے صبر حسینی، اللہ رے سخاوت حسینی کہ جاؤ استقبال کے لیے جاؤ. آئے ہر کو لے کر کے آئے، قیدی بن کر کے آیا ہے، شرمندہ ہو کر کے آیا ہے. قدموں کو پکڑ لیا. مولا کیا میرے گناہ معاف ہو جائے؟ اے اور میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا. مولا اتنی اجازت دے دے کہ سیدانیوں سے معافی مانگ لوں. خیموں کے سامنے آگے بیٹھا. اے اہل بیت مصطفیٰ، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا. میں وہی ہوں جو آپ کی مصیبتوں کا باعث بنا. آج شرمندہ ہوں، معافی مانگنے آیا. مقتل کہتا ہے ان کی آواز میں درد اتنا تھا کہ خیموں سے آواز بلند ہوئی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ غربتہ. کہتا ہے میری دو حاجتیں ہیں. پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے. دوسری حاجت یہ قیامت میں بی بی سے شکایت. واپس آیا، آخری جملہ واپس آیا. مولا سب سے پہلے میں نے راستہ روکا ہے، سب سے پہلے میں صدرا ہوا ہوں. چاہتا ہوں سب سے پہلے میں جاؤں. جنگ مغلوبہ کے بعد سب سے پہلے نکلنے والا ہو رہے. امام حسین نے کہا ہر جیسا مناسب سمجھو. اے مولا یہ تو ابھی آیا ہے، اسے کچھ دیر روک لے، یہ اتنا بھوکا پیاسا تو نہیں ہے. اے مولا مہمان ہے آپ کا. آواز دے گے نہیں نہیں، ارے میں نے معاف تو کر دیا لیکن دیکھ نہیں رہے ہو ہر کے چہرے پر شرمندگی کتنی ہے، ہر کے چہرے پر ندامت کتنی ہے. میں نہیں چاہتا ہر دیر تک شرمندہ ہو. گھوڑے پہ بیٹھا مقتل کی جانب رجس پڑھتا ہوا چلا. کچھ دور گیا تو کچھ خیال آیا، واپس آیا. ہر کا ایک بیٹا ہے علی جس کی عمر ہے 19 برس کربلا میں. کہتا علی علی پہلے تم جاؤ.
مجھے نہیں معلوم ہور کیوں بھیج رہا ہے، لیکن شاید ہور دیکھ رہا ادھر بھی ایک جوان موجود ہے، سمجھ تو لوں کہ بیٹے کا درد باپ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ علی پہلے تو جا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا میدان کی طرف چلا، رجس پڑھتا ہوا چلا، خوب حملہ کیا، خوب جنگ کی، جنگ کر کے گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا۔ اور بھوکا پیاسا نہیں ہے، وہ بابا دوڑا گھوڑا دوڑاتا ہوا بیٹے کی لاشیں پر آیا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، مولا پہلے سے بیٹھے ہوئے، آخری فکرہ دیکھا مولا پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ مولا آپ نے زحمت کی، ارے یہ میرا مہمان ہے۔ گھوڑے سے اترا، چاہا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھا لے، چونکہ مکروہ ہے باپ کے لیے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا۔ امام حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، ارے ہر کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کی میت